ایک روز حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس درس آراستہ تھی۔ حاضرین مجلس میں سے کسی معتقد نے عرض کیا، شیخ آداب مجلس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جواباً فرمایا، اہل علم کی مجالس میں شریک ہونے والوں پر لازم ہے کہ جہاں جگہ پائیں وہیں بیٹھ جائیں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ انہیں کوئی عمدہ مقام میسر آئے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو بامراد رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، ایک روز رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام حلقہ کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسی دوران 3 افراد حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص حلقے میں بیٹھ گیا۔ اتفاق سے حلقے میں ایک ہی جگہ خالی تھی۔ دوسرے شخص نے جانا مناسب نہ سمجھا اور حلقے کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ تیسرا شخص رنجیدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان 3 افراد میں سے جس شخص نے حلقے میں جگہ پائی اور وہاں بیٹھ گیا، ہم نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ دوسرا شخص جو دیر سے آنے کے سبب شرمندہ ہوا اور دائرے کے باہر بیٹھا، ہمیں بھی اس سے شرم آئی اور ہم نے اسے بخش دیا۔ مگر وہ تیسرا شخص جو غصے کی حالت میں واپس چلا گیا، ہماری رحمت نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حاضرین مجلس سے مخاطب ہوئے، مجلس میں حاضر ہونا اور بیٹھنا بھی آداب میں شامل ہے۔ آنے والے پر لازم ہے کہ جہاں خالی جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے۔ اگر دائرے میں جگہ نہ ملے تو دائرے کے باہر بیٹھے اور اگر وہاں بھی نہ جگہ ملے تو کسی بھی گوشے میں بیٹھ جائے۔ پھر آپ نے ایک لفظ پر زور دے کر فرمایا، مجلس میں آ کر اس وقت تک نہ اٹھے جب تک مجلس برخاست نہ ہو جائے۔ اگر شدید ضرورت کے بغیر درمیان سے اٹھ گیا تو ملعون ہوگا۔ ایک دن مجلس میں پردہ پوشی کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ستار ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا۔ یہ اس کی صفت خاص ہے۔ اگر وہ اہل دنیا کی خلوتوں کے راز ظاہر کر دے تو بے شمار لوگ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، مگر یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں اور گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور بندوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا عیب ظاہر نہ کریں۔ یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت شیخ عثمان خیر آبادی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک صاحب کمال بزرگ تھے، نہایت متقی اور پرہیزگار، اپنی عبادت اور ریاضت کو ہمیشہ لوگوں سے پوشیدہ رکھنے والے۔ اسی وجہ سے عوام کی اکثریت حضرت شیخ عثمان خیر آبادی کے عارفانہ مقام سے واقف نہ تھی، اور خود حضرت شیخ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی غزنی میں رہا کرتے تھے اور ترکاریوں کا سالن بنا کر بیچا کرتے تھے۔ یہی آپ کا کاروبار حیات تھا اور اسی سے گزر و اوقات ہوتی تھی۔ ایک دن ایک شخص حضرت شیخ عثمان خیر آبادی کے پاس کھوٹا سکہ لایا اور سالن طلب کرنے لگا۔ حضرت شیخ نے اس کے کھوٹے سکے کو ایک نظر دیکھا۔ خریدار کا خیال تھا کہ شیخ اس کے پیسے واپس کر دیں گے، مگر آپ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور سالن دے دیا۔ 2-4 دن بعد وہی شخص چند کھوٹے سکے لے کر آیا اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر واپس چلا گیا۔ پھر یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی کھرے اور کھوٹے میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزنی کے قرب و جوار کے لوگ بھی حضرت شیخ کے پاس کھوٹے سکے لانے لگے، یہاں تک کہ کھوٹے سکوں کا ڈھیر لگ گیا، مگر حضرت شیخ عثمان خیر آبادی نے کسی بھی شخص کو واپس نہیں کیا۔ پھر جب حضرت شیخ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ رو کر عرض کرنے لگے، اے میرے معبود، اے میرے پیدا کرنے والے، کہ میں نے تیرے بندوں کے دیے ہوئے کھوٹے سکے اس لیے قبول کر لیے کہ وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ الہی، تو بھی میری عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول کر لے، چاہے وہ کھوٹی ہی کیوں نہ ہوں۔ انہیں میرے سامنے رد نہ کر اور مجھے شرمندگی سے بچا لے۔
معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔